شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کائنات کے اندر ہر چیز کی تبدیلی، ہر شے کے اندر انقلاب اس وقت اللہ رب العزت نے لایا جب کائنات کی ہر چیز انقلاب کی منتظر تھی. کائنات کی ہر چیز خزاں سے تنگ ہو چکی تھی. کائنات کی ہر چیز کو ایک عظیم چیز کی انتظار تھی. کائنات کے ہر فرد کو موسم بہار کی انتظار تھی. کائنات کے ہر شخص کو عدل اور انصاف کی ضرورت تھی. کائنات کا ہر شخص یہ تمنا کر رہا تھا کہ دنیا سے ظلم کب ختم ہوگا، دنیا کے اندر بے حیائی کب ختم ہوگی، دنیا کی ضلالت اور گمراہی کب ختم ہوگی، دنیا کی ذلت اور رسوائی کب ختم ہوگی، دنیا کے اندر رفعت کا مقام کب آئے گا، بلندی اور عروج کا زمانہ کب آئے گا. دنیا اسی انتظار کے اندر تھی. اچانک اللہ رب ذوالجلال والکبریا کی طرف سے ایک عظیم نعمت کا ظہور ہوتا ہے، ایک عظیم احسان کا ظہور ہوتا ہے. ایسی نعمت، ایسا انعام، ایسا اکرام کہ اللہ رب ذوالجلال نے جس احسان کو تمام کائنات کی نعمتوں کا سردار بنایا، تمام دنیا کی بہاروں کو اللہ نے اس بہار کے اندر تبدیل کر دیا. اور دنیا کے اندر اس وقت دنیا کی انتظار اور پیاس کو اللہ نے بجھایا جس وقت آیا وجود مسعود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر کی ولادت اور بعثت. یہ تمام قسم کی پیاسوں کو بجھانے کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا ہے اور ہر قسم کی ظلمت اور ظلم کو مٹانے کا پیغام بنایا ہے. ہر قسم کی ذلت اور بے حیائی کو دفن کرنے کا پیغام بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور بہار بن کے آیا ہوں. اللہ نے میرے وجود کو رحمت کا مجسمہ، بہار کا مجسمہ، عزت کا مجسمہ، عظمت کا مجسمہ، قوت کا مجسمہ، سروت کا مجسمہ، سرور کا مجسمہ،
بالکل نور اور حضور کا مجسمہ بنایا ہے، اور میں بحیثیت رحمت اور بہار ہونے کے اللہ نے جب مجھے بہار اور رحمت کا مجسمہ بنایا تو اللہ نے اس رہنے والی دنیا کے اندر میں محمد کو بطور ہدیہ انسان کو دے دیا۔ یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ کائنات والوں، میں اللہ کی طرف سے بہار اور رحمت اس لیے بنایا گیا ہوں چونکہ اللہ نے انسان کو ایک انمول اور عظیم قسم کا ہدیہ اور تحفہ دینا تھا، اور جس طرح اللہ کی ذات اعلیٰ اور بالا ہے اسی طرح انسان کے لیے جو تحفہ بن کے میں آیا ہوں میں بھی ساری کائنات سے اعلیٰ ہوں۔ اس لیے کائنات کے اندر اگر بہار آئی ہے تو وجود محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہے۔ ہر چیز کی مرجاہٹ ختم ہو گئی ہے، ہر چیز کے اندر خشکی ختم ہو گئی ہے، ہر چیز کے اندر انقلاب اور زندگی کا ایک پیغام پہنچا ہے۔ جو ہی محمد الرسول اللہ آئے تو دنیا کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ ہوں لاکھوں سلام، ہوں لاکھوں درود اس آقا پر جس نے بت دنیا کے توڑ دیے، جس نے بت دنیا کے توڑ دیے، پیغام دنیا کو دیا سکون کا، پیغام دنیا کو پیغام سکون دیا ہے دنیا کو، طوفانوں کا رخ موڑ دیا جس نے، یعنی جس پیغمبر نے ظلم والا طوفان اس کو بھی توڑا، بدعت والا طوفان اس کو بھی توڑا، شرک کا طوفان آیا اس کو بھی توڑا، ایسی بہار آئی جس نے ہر خزاں سے ٹکر لگائی ہے اور ہر خزاں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ ہر خزاں کے مقابلے کے اندر جو بہار غالب آئی ہے، شرک والی خزاں آئی تو وجود محمد مقابلے کے لیے تیار ہے، کفر والی خزاں آئی تو بہار محمد تیار ہے، ذلت اور ظلم والی خزاں آئی تو وجود محمد تیار ہے۔ جب تک وجود محمد الرسول اللہ دنیا کے اندر نہیں آیا اس وقت تک شرک بھی دن دناتا ہے، کفر بھی دن دناتا ہے، ذلت اور رسوائی بھی دن دناتی ہے۔ جو ہی پیغمبر آیا ان چیزوں کا وجود مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات والو، اگر تم نے وجود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے بہار سمجھ کے اس کی عزت اور عظمت کا خیال کرنا شروع کر دیا تو تمہاری زندگی کے اندر کبھی بھی خزاں نہیں آ سکتی۔ اگر خزاں کسی کے وجود کے اندر، کسی کے موسم کے اندر، کسی کی کیفیت اور حالت کے اندر آتی ہے تو اس وقت جب انسان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ہر کسی آدمی کو یہ خواہش اور تڑپ ہے کہ میں دنیا کی زندگی گزاروں تو میری زندگی میں بہار ختم نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک ہی ذریعہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے پیغمبر کی اطاعت اور میرے پیغمبر کی تابعداری کرنا تیرا کام، اور تیری زندگی دنیا اور آخرت والی کے اندر بہار ہی بہار پیدا کر دینا میرا کام۔ بہار کے اندر بندے کو خوشی ہوتی ہے، بہار کے اندر بندے کو مسرت ہوتی ہے، بہار کے اندر بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ خزاں جب آتی ہے تو آدمی مرجھا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، مرجھاہٹ کو ختم کرنے کے لیے، خفگی کو ختم کرنے کے لیے میں نے وجود کا انتخاب کیا ہے۔ در یتیم آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی یہ تشریف لائے تو ان کے تشریف لانے کے بعد پھر ظلمت اور ضلالت کا نام و نشان ختم ہو گیا، پھر ہدایت ہی ہدایت ہے، انصاف ہی انصاف ہے، حق اور سچ ہے، جھوٹ ختم ہو گیا۔
اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے اخلاق کا پہلو سکھایا تو اخلاقی بہار آ گئی، عمل کا پہلو سکھایا تو بے عملی ختم ہو گئی، انصاف کا پہلو سکھایا تو ظلم ختم ہو گیا، حسد سے بچنے کے لیے پیغمبر نے تبلیغ کی ہے تو دلوں کے اندر عداوت ختم ہو گئی، محبت اور پیار پیدا ہو گیا۔ اور پیغمبر کے آنے کے بعد جس وقت کسی آدمی نے پیغمبر کو ساری زندگی کے لیے اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا، اپنی زندگی کا اسوہ بنا لیا، وہ آدمی دنیا کے اندر کبھی مار نہیں کھاتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پاک پیغمبر کی ایک ایک حرکت کے اندر امت کے لیے بہار ہے۔ میرے پیغمبر کا ہنسنا دیکھو، میرے پیغمبر کا رونا دیکھو، میرے پیغمبر کا کپڑا دھونا دیکھو، میرے پیغمبر کا کھانا تناول کرنا دیکھ لو، میرے پیغمبر کا پانی پینا دیکھ لو، میرے پیغمبر کا نماز کے اندر کھڑا ہونا دیکھ لو، میرے پیغمبر کے سجدے کی حالت کو دیکھ لو، میرے پیغمبر کے جنگ و جدال جہاد کو دیکھ دو۔ جتنی چیزوں پر آپ نظر ڈالتے جائیں گے ہر چیز میں آپ کو سبق ملتا جائے گا، ہر چیز کے اندر آپ کو انقلاب نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر کا وجود کائنات کے اندر ہدیہ اور رحمت بن کے آیا ہے۔ اور اس وقت کائنات کا حال دیکھتے ہیں کہ مکے کی سرزمین کے اندر کتنے کتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے، لیکن پیغمبر کا وجود آیا تو وجود پیغمبر کے آنے کے بعد پھر دنیا کی حالت ہی تبدیل ہو گئی، مکے کی حالت تبدیل ہے، مدینے کی حالت تبدیل ہے، حتیٰ کہ ارد و گرد نواح کے اندر جتنی حالات و کیفیات ختم ہو چکی تھیں، ان کے اندر ظلم و ستم کے بازار گرم ہو چکے تھے، وہ سارے کے سارے یکدم تبدیل ہو جاتے ہیں، یک سر پلٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ صرف اس پیغمبر کے آنے کی وجہ ہے جس پیغمبر نے آ کے اپنی زندگی کو امت کے انقلاب کے لیے کھپایا ہے، اپنی زندگی کی ایک ایک حرکت کو امت کے غم اور دکھ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے گزارا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کا رسول یہ چاہتا تھا کہ میرا کوئی امتی قیامت کے قرب میں بھی اگر پیدا ہو تو وہ بھی میں محمد کی بہار کا مستحق بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر ابو طالب مر رہا ہے، اس کے سرہانے کے قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چچا اب بھی اگر تو خزاں سے نکلنا چاہتا ہے تو اب بھی میں محمد آ گیا ہوں۔ خود پیغمبر چل کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ خالصا من قلبک، اے میرا چچا خالص دل سے، سچے دل سے اگر اب بھی تو اقرار کر لے کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے، میں محمد کے علاوہ رسول اور کوئی نہیں ہے، صرف اس بات کی گواہی دینا تیرا کام، احاج لک عند اللہ، اللہ کے دربار کے اندر تیرے حق میں سفارش جھگڑ کے کرنا میں محمد کا کام۔ یعنی پیغمبر چاہتا ہے کہ کوئی میرا امتی خزاں میں، جہنم میں جائے تو خزاں ہے، عذاب میں جائے تو خزاں ہے، ذلت میں جائے تو خزاں ہے، ضلالت میں جائے تو خزاں ہے، ہدایت میں آئے تو نری بہار ہی بہار ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے آنے سے دنیا میں بہار ہی بہار آ گئی، اتنی بہار آئی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ کا ایک صحابی ہے حضرت بلال، کیا نام ہے اس کا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بغلیں بجا رہے ہیں، ہاتھ اوپر کر رہے ہیں، خوشی کے اندر نعرے لگا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بلال تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج خوشی سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بلال کو پر لگ گئے ہیں۔ کیا لگ گئے ہیں؟ پر لگ گئے ہیں، اور بلال تو زمین سے اڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ بلال کہتا ہے کہ مجھے اس دن سے خوشی ہوئی ہے جس دن سے آیت نازل ہوئی ہے قرآن کی۔ کون سی آیت؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ جس دن اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو یہ آیت دے کے اعلان کیا کہ کائنات والو ہدایت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت
ہدایت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور نبی ولی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ وہ ہدایت کا پیغام تو سنا سکتے ہیں پر کسی کو ہدایت کے اوپر نہیں چڑھا سکتے۔ اسی لیے میں خوش ہو رہا ہوں کہ میرا اللہ کتنی بڑا بے پرواہ ہے کہ میرے جیسے بلال کو اللہ نے ہدایت سے مالا مال کر دیا اور میری زندگی سے شرک اور کفر والی خزاں کو ختم کر کے محمد والی توحید اور رسالت کی بہار کو میرے وجود میں ڈال دیا۔ اور جو ہی میرے وجود کے اندر بہار توحید آئی ہے، بہار سنت آئی ہے، اس لیے میں خوشی منا رہا ہوں کہ ہدایت اگر کسی بندے کے ہاتھ میں ہوتی تو میرے جیسے بلال کو کون پوچھنے والا ہوتا، مجھ جیسے بلال کو یہ بہار میں لے آنے والا کون ہوتا۔ اسی لیے تو بہار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے بہار پھیلائی ہے بذریعہ محمد الرسول اللہ، اور محمد پاک نے آواز لگائی ہے، میں نے آواز پر لبیک کہا ہے تو میں بہار میں آ گیا۔ پیغمبر کے چچے نے لبیک نہیں کہا تو وہ جہنم کا ایندھن بن کے خزاں میں جا رہا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کو تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرے مقدر میں بہار ہو، خزاں نہ ہو۔ جب تمنا یہ ہے کہ بہار ہی بہار ہو تو پھر اس تمنا کو پورا کرنے کی شرط یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ساری دنیا سے تعلق چھوٹ جائے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی مقابلے میں آ جائے تو وہاں بھی تیرا اولین ترجیح ہو تو وجود محمد الرسول اللہ کو ہو، حتیٰ کہ تیرا پیر ہے، مرشد ہے، تیرا آقا ہے، تیرا مولا ہے، تیرا جو بھی ہے، جس رشتے اور جس تعلق کا بھی تیرے ساتھ اس کا جوڑ ہے، جب وجود محمد کی بہار آ جائے تو باقی سب بہاروں کو چھوڑ دینا تیرے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی ہے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یمن کا رہنے والا ہے۔ کس علاقے کا رہنے والا ہے؟ یمن کے ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور یمن کے علاقے کے اندر ان کا گھر چونکہ کھانے پینے والا کھاتا پیتا گھرانہ تھا تو اس گھرانے کے اوپر ڈاکو گئے، حملہ کیا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے تو اس ڈاکے کے اندر حضرت زید کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، مجھے بھی وہ ساتھ اغوا کر کے لے آئے۔ یوں ہی اغوا کر کے لے آئے، سیدھا عکاظ کے بازار کے اندر ایک منڈی لگتی ہے اور اسی منڈی کے اندر آ کے حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بیچ ڈالا چند درہم اور چند ٹکے لیے، اور حضرت زید کو بیچ کے واپس چلے گئے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے خریدنے والی ایک عورت تھی، مجھے خریدنے والی، اور وہ عورت کون تھی؟ جو کچھ عرصے کے بعد حرم نبوت کے اندر آنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حسن و حسین کی ماں ہے۔ حسن و حسین کی نانی ماں لگتی ہے نا، حسن و حسین جو فاطمہ کی ماں لگتی ہے، فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے، حسن و حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو اس سے یہ لڑی چلتی ہے، خاندان چلتا ہے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زید کو خرید کے گھر لے آتی ہے خدمت کرانے کے لیے۔ اچانک بہار کے اندر بہار آئی، بہار کے اندر بہار آئی کہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہو گیا بہار مصطفیٰ کے ساتھ۔ جب نکاح ہوتا ہے خدیجۃ الکبریٰ کا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، تو خدیجہ کا جو مال تھا وہ کس کے پاس آ گیا؟ رسول کریم کی خدمت کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایک بچہ ہے، میں نے منڈی سے اسے خریدا ہے، غلام ہے، میرا زر خرید ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ غلام میرا غلام نہ ہو، اب وہ غلام محمد الرسول اللہ بن جائے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں مجھے قبول ہے، مجھے کیا ہے؟ مجھے قبول ہے، جو تو نے غلام مجھے دیا میں اسے پالنے اور سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی غلامی سے نکل کے
پہلے ڈاکو ان کو غلام بنا کے لے آئے، ڈاکو منڈی کے اندر غلام بنا کے بیچ رہے ہیں۔ اب وہ غلام منڈی میں بکنے والا خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں آتا ہے، پھر خدیجۃ الکبریٰ کی غلامی سے نکل کے اس کی غلامی میں آتا ہے، جس کی غلامی پر ساری دنیا کے غلام قربان کر دیے جائیں، جس کی غلامی کے اندر کوئی غلام ہے تو ساری دنیا کے آزاد کافروں کو ان کی قدموں کے اوپر قربان کیا جائے۔ اس پیغمبر کی غلامی کے اندر جو ہی زید آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پالا اور سنبھالا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی بہار شفقت میں جو آدمی آ جائے، اس جیسی شفقت اسے ماں کی جھولی میں بھی نہیں مل سکتی، اس جیسی شفقت اسے باپ کی جھولی میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ پورا خاندان اگر جمع ہو جائے زید کا، تو جو عزت اور عظمت اسے محمد کی جھولی میں نصیب ہو سکتی ہے، وہ کائنات میں اور کسی جھولی میں مل سکتی۔ ساری دنیا اپنی شفقتوں کو لے کے آ جائے، ساری دنیا محبت کا مرکز بن کے آ جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جس جھولی میں زید کو میں نے بھیجا ہے، اس جھولی کا نام ہے ماں ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس جھولی کو اللہ نے آپ رحمت بنایا ہے، کیا بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جھولی جس نے ماں کو رحمت کا سبق سکھایا، وہ جھولی جس نے باپ کو شفقت کا سبق سکھایا ہے، جو بندہ اس جھولی میں آ جائے، اس رحمت اور شفقت اور پیار کی عاطفت کے سائے میں آ جائے، پھر وہ جھولی تو ساری دنیا کی سردار جھولی ہے۔ اس لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جھولی کے اندر پرورش پا رہے ہیں۔ اچانک چلتے چلتے یمن کا آدمی آیا مکے کے اندر۔ کہاں آیا؟ مکے میں یمن کا آدمی آیا۔ چونکہ یمنی آدمی کو پتا تھا کہ ایک گھرانے میں ڈاکہ لگا ہے، اور اس ڈاکے کے اندر ڈاکوؤں نے مال بھی چرایا اور ان کا لخت جگر بھی چرایا ہے۔ چونکہ علاقے کی بات تھی، مشہور و معروف بات ہے۔ اب زید کے والدین، اس کا چچا، ماں، باپ، بہنیں، بھائی، وہ سارے کے سارے زید کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ یمن کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ صدمہ اور دکھ ہے ان کو کہ ہمارا بھائی جدا ہو گیا۔ باپ کو صدمہ ہے میرا لخت جگر جدا ہو گیا، ماں کو صدمہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ میرا جدا ہو گیا ہے۔ اس صدمے کے اندر وہ رو رو کے حالوں بے حال ہو گئے نے، پر پتہ کسی کو نہیں لگ رہا کہ زید کہاں چلا گیا، ڈاکو کدھر لے گئے ہیں۔ باپ اس پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے، ماں اس رونے دھونے میں وقت گزار رہی ہے۔ یمن کا آدمی مکے میں آیا، اچانک اس کی نظر پڑ گئی کہ زید محمد الرسول اللہ کے ساتھ چل پھر رہا ہے۔ اس نے زید کو دیکھ کے پہچان لیا۔ جب وہ مکے سے واپس جاتا ہے تو سیدھا اس گھر میں چلا جاتا ہے جہاں زید کا گھر تھا۔ اس کی ماں اور باپ کو بلا کے کہتا ہے مبارک ہوئے کہ ہوئے انہاں کے کیڑی شے دی مبارک لے کے آیا وا اللہ دا بندہ؟ آکھے مبارک اس چیز دی لے آیا کہ تساں دا بیٹا زندہ سلامت ہے۔ بیٹا تساں دا زندہ سلامت ہے۔ میں مکے دی سرزمین تے گیا، اپنی اکھاں دے نال تواڈے بچے نو ویکھ کے آیا۔ آکھے کس بندے کولوں ویکھ کے آیا ہے؟ آکھے جڑے بندے دے کول پلدا سمدا پیا ہے، اس بندے دا نام ہے محمد۔ اس بندے دا نام کیا ہے؟ یہ نام ذرا ایک باری لو نا، سارے لو۔ محمد۔ جس وقت آدمی یہ نام لیتا ہے تو دو ہونٹ کیا ہوتے ہیں؟ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا محمد دا وجود تا دور دی گل ہے، میرے محمد دے نام وچ بھی محبت ہے کہ جس ٹائم میرے پیغمبر دا نام دا اے دو ہونٹ انج آپس وچ ملدن جویں وچھڑے ہو یار ملدے۔
چونکہ محمد دے نام وچ اتنی کشش اللہ رکھ دیتی ہے کہ دو ہونٹ آپس وچ جفی پا کے مل لیندن تے ایک دوے نو گھٹ لیندن کہ اے نا جڑا انہاں ہونٹاں تے آیا ہے اے نا اتنی محبت والا ہے کہ جب تک اس نا دی تاثیر ہونٹاں نو چھوڑن واسطے دی اجازت جس ٹائم نا دا اختتام ہوتا ہے پھر ہونٹ آپس وچ الگ ہوندن جدوں بندہ آکھے محمد ہونٹ آپس وچ جڑ دین کہ نہیں جڑ دے تے جڑے ویلے ہونٹ بندے تے جڑ ونجن او تا آپس وچ پائی پہ ہوندن جفی نہ کہ پاندے نے جفی پا کے جڑ ویندن تے جڑا بندہ محمد دا نام لے کے تے ہونٹاں نو چھڑا کے وچ انگوٹھا تن دے او محمد دا عاشق ہے کہ گستاخ ہے آپ دسو نا محمد دا نام آوے تا ہونٹ آپس وچ جڑ ویندن اتنے جڑ دن کہ ایک ککھ دی وی اندر جانے دی گنجائش پتہ نہیں اے عاشق ایڈا انگوٹھا موٹا کنجے وچ تن لیندا ہے اے مینوں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پیغمبر فرماندے کہ جدا میرا نام آوے ایک واری صلی اللہ علیہ وسلم تو آکھ دا نیکیاں اللہ لکھ سی دا واری تیرے اوتے درود بھیج سی 10 درجے تیرے بلند کر سی دا تیرے گناہ ختم کر دے سی تے جڑا بندہ انگوٹھا تن لوے او صلی اللہ علیہ وسلم تا آکھ سکدا شیطانی کیڑا پلید دا پتر ہے کہ اس بندے نو ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ ہر نیکی تو محروم کر سٹے کہ محمد دا نام آوے تا انگوٹھے منہ وچ تن لے نہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھ سکے نہ محمد دے نام علی لذت حاصل کر سکے نہ کوئی نیکی لے سکے نہ کوئی درود و سلام دی برکات لے سکے اس وقت جدو پیغمبر دا نام آوے اس ٹائم ہونٹ جاندن جوڑ جدو ہونٹ آپس وچ جفی ختم کرن تا زبان چکے جملہ بول آنکھوں نہ سارے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کالم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی رہبر صلی اللہ علیہ وسلم قائد ملت صلی اللہ علیہ وسلم خادم دعوت صلی اللہ علیہ وسلم شرف مجسم صلی اللہ علیہ وسلم شرف مخفم صلی اللہ علیہ وسلم حسن منظم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جڑے ویلے محمد دا نام آوے بندے دے دل دماغ وچ سرور پیندا ہوندا ہے ہونٹاں دے اندر بھی سرور ہے دل دے اندر بھی سرور ہے دماغ دے اندر بھی سرور ہے ایمان دے اندر بھی نرا سرور ہے او بندہ آدھا ہے میں جڑے بیٹے تساں نے ویکھ کے آیا او تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اتھے غلام بن کے زندگی پہ گزاردا ہے جڑے ویلے وچھڑے ہوئے بیٹے دی خبر ملی ماں باپ دیاں تڑپاں تے جذباں تا حالوں بے حال ہویا پیاں نے بیٹے دی جدائی دے اندر جڑے غماں نال چورو چور ہوئے پیاں انہاں دی دلاں دے اندر او خواہشاں تے تڑپاں پھر جوان ہو گئیاں نے جڑے نا امید تے مایوس ہوئے پیاں جو زید سانو ملدا کوئی نہیں انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر وقت زید دیاں محبتاں دے جذبات ابھرنا شروع ہو گئے حضرت زید دا چاچا بھی تیار ہو گیا ہے تے بابا بھی تیار ہو گیا ہے کہ مکے دا سفر کریے جا کے اپنے زید پتر نو لے کے آواں پتہ نہیں زید ساڈا کیڑے حال دے اندر ہونا ہے ظالم لوگاں نے پتہ نہیں کتنے کتنے ظلم کیتے ہونے ساڈے بیٹے دے اوتے کتنیاں غلامیاں دیاں زنجیراں وچ جکڑیا ہویا ساڈا پتر ون کے اکھاں دے نال ویکھاں ون کے اپنے زید نو جلدی جلدی چھڑا کے لے آواں جڑے ویلے زید دا ماں پیو مکے دی سرزمین وچ داخل ہوئے پوچھ دے آئین جو محمد کتھے رہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سانو دے نال کم پہ گیا ہے لوگاں نو شک پہ گیا کہ یار یہ جڑا محمد دا نام پوچھ دے ودن خیر ہوئے پتہ نہیں محمد کریم دے عاشق تے نہیں آ گئے محمد دا غلام تا نہیں بننا چاہندے محمد دی اطاعت تے نہیں آنا چاہندے محمد کریم دا مذہب تم نہیں مننا چاہندے اس وقت انہاں کہ یار کیوں جاندے ہو محمد دے کول آ کے اور ساڈا کم کوئی نہیں ساڈا پتر انہاں کول غلام بنے ہوئے کسے وجہ دے نال اساں اپنے بیٹے نو غلامی وچوں نجات دیواں واسطے چھڑانے جا رہے ہیں پتہ مل گیا
آ گئے زید رضی اللہ تعالی عنہ جتھے موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، آئے بلائے انہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گفتگو شنید ہوئی ہے، پوچھ دن کہ زید نامی ایک معصوم بچہ ہے، او ساڈے گھر دا بچہ تے او گم ہو گیا ہے، ڈاکے دے اندر اغوا ہو گیا ہے، انہیں سانو خبر ملی ہے کہ تساں کول آیا ہے واقعی کہ کوئی نہ؟ اللہ دے رسول فرماندے نام ہاں جی رسول پاک فرماندے موجود ہے، میرے کول موجود ہے، نام وی او دا زید ہے تے غلامی دے وچوں نکل کے تے میرے کول وی غلامی دی زندگی گزار رہے ہے، میں انہوں پال تے سنبھال رہے ہاں، آکھے میں او دا باپ ہاں، دعا دے میں او دا چچا ہاں تے اسی انہوں واپس لینے واسطے آ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ٹھیک ہے تسی واپس لینے واسطے آئے ہو تے میں زید نو بلا لینا۔ حضرت زید نو پیغام ملے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، زید دوڑدا نبی کریم دی خدمت دے اندر آیا، اگے آوے تے باپ موجود ہے، اگے آوے تے چچا سامنے موجود ہے، نبی کریم فرماندے یا زید انت تعلم هؤلاء رجلان، او زیدہ اے دسیا جو انہاں دو بندیاں نو جاندا ہے کہ کوئی نہ؟ آکے یا رسول اللہ نام ھذا ابی، خوب جانتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں خوب جانتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انت تعلم، اچھا انہوں تا تو جاندا ہے، اے دس کہ ماں بھی تو جاندا ہے کہ کوئی نہ؟ مینوں بھی سی جاندا ہے کہ کوئی نہ؟ میرے اخلاق نو ویکھئی؟ ہاں جی میں دیکھی ہے، میری تعلیم نو دیکھی، میری صداقت نو دیکھی ہے، میری امانت ولایت رسالت نو ویکھی، میں دیکھی ہے سارا کچھ، انہوں بھی جاندا تے جناب انہوں بھی جاندا۔ اللہ دے کریم پاک رسول فرماندے اچھا زید پھر خوب جاندا ہے تو فیصلے دا ٹائم آ گیا، ہن فیصلہ کر۔ حضرت زید دے والدین نو نبی کریم فرماندے میں زید نو اختیار دے رہا، ہن زید اپنے والدین دے نال جانا چاہے تا میرے طرفوں آزاد ہے، اگر میں محمد دے کٹھے رہنا چاہے تا وی اینو اختیار ہے۔ جڑے ویلے ماں پیو نے اے گل سنی ہے، چچے تے بھائی نے گل سنیے کہ یا رسول اللہ ایک پہ آنکھ دے ہو، او تا بڑے تعجب دے اندر ہو گئے کہ زید تسا نال جانا چاہے تا لے جو، انہوں رکاوٹ کوئی نہیں۔ کیوں؟ انہاں دے دل دماغ تصور آیا ہے جڑا بچپن دے حال وچ پیو ماں کولوں نکھڑ کے آیا ہے، جڑا بچپن دے حال وچ بھیڑا بھراواں کولوں نکھڑ کے آیا ہے، اج ماں پیو نو اکھاں دے سامنے تک کے تے کنجے ماں پیو نال جانے واسطے تیار نہیں ہونا۔ انہاں نوں تا اے کہ ماں پیو نو ویکھنے تو بعد فوراً زید، انہاں نو کیڑا پتہ کہ کیڑی بہار وچ مزے پیا لیندا ہے، اس واسطے سوچ وچ پے گئے کہ زید اے کنجے کر سکتا ہے کہ ساڈی موجودگی اس گھر نو ترجیح دے، حالانکہ اس گھر اس غلام رہنا ہے، اپنے گھر وچ شاد آباد آزاد رہنا ہے۔ اے آدابی تے شادی تے سرشابی نو کنجے چھوڑ کے تے غلامی دیا زنجیراں پا سکتا ہے؟ جڑے ویلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیتا ہے، ہن او دے ماں پیو پوچھ دین او زیداں کے خیال ہے ہن اتھے رہنا چاہتا ہے کہ ساڈے نال اپنے ماں دے کول رہنا چاہتا ہے؟ میں تینوں لینے واسطے آیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے ابا جی ٹھیک ہے تو میرا ابا ضرور ہے، چاچا جی ٹھیک ہے تو میرا چاچا ضرور ہے، پر جیڑی بہار مینوں اتھے مل رہی ہے ابے دے گھر کوئی نہیں، جیڑی بہار مینوں اتھے مل رہی ہے میرے چاچے دے گھر وچ نہیں مل سکتی۔ اتھے جاواں تا نریاں خزاواں، اتھے جاواں نریاں خزاواں، اتھے راواں تے نریاں بہاراں ہی بہاراں۔ اے محمد دے حسن والی بہار پھر کون ویکھ سی؟ اے محمد دے پیار والی بہار کون ویکھ سی؟ محمد دی انتظار والی بہار کون ویکھ سی؟ محمد دے اکھاں والی نعمت نو کون ویکھ سی؟ محمد دے متھے والے پسینے والی نعمت نو کون ویکھ سی؟ اس وقت میں فیصلہ کر لیا ہے، او میرا ابا واپس چلے جاؤ، میں محمد دے قدماں وچ مرساں تے جیساں،
میرا مرنا جینا محمد دی بہار وچ آ گیا، ہن اگا پیچھے جانے واسطے تیار کوئی نہیں۔ معلوم ہوندا ہے کہ جڑے بندے نو بہار محمد دی لذت آ جاوے نا، او دنیا دی ہر چیزاں چھوڑ سکدا ہے، پر بہار مصطفیٰ نو چھوڑ سکدا کوئی نہیں۔ آ ویکھ میدان لگ گیا بدر دا، کیڑا میدان لگے؟ جنگ بدر دا میدان، جتھے نچدا کھلوتا ہے شیطان، اتھے میدان دے اندر کفار اپنے لشکر دے نال لاؤ لشکر لے کے اسلحے تلواراں لے کے بہار محمد نو مٹاون واسطے آئے تے اللہ بہار محمد نو بڑھاون واسطے، او بڑھاون والا تے تلوے مٹاون والے، پھر فیصلہ تا او دا غالب ہوندا ہے جڑا بڑھاون والا ہے۔ دنیا دے مٹاون نال بہاراں مٹدیاں نہیں ہوندیاں، اس وقت دنیا والے زور پہ لیندن کہ کسے طریقے نال محمد دا وجود صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جاوے، اینو قتل کر دیواں تے تاں ساڈی جان چھٹنی ہے، تاں ساڈیاں خزاواں نو رنگ لگنا ہے، اس طرح آ کے اکئی میرا پھیر کے رکھ دیتا ہے، اے تاں ایک خدا تو علاوہ کسے ہور دا نا ہی نہیں لیندا، ہکے دیاں تعریفاں، ہکے دیاں ثناواں، ہکے دیاں رضاواں، ہکے دیاں اداواں، اے سارا ہی نظام ایک اللہ دے سپرد کر کے تے زندگی گزار رہا ہے۔ ساڈے خداواں دا بالکل مخالف ہے، وہ بہار مصطفیٰ نو مٹاون واسطے ہیں۔ جنگ بدر دا میدان ہے، ادھروں 313 بندے فوجی کھلوتے محمد دے محافظ بن کے، جڑے بہار دے اوتے ایک آنچ بھی نہیں آون دیندے، ایک وال دے برابر بھی نقصان برداشت کرن واسطے تیار نہیں، اپنی جان دا ذرہ ذرہ تے تکمہ تکمہ تے بوٹی بوٹی کراون واسطے تیار ہوئے کھلوتے نے۔ جڑے ویلے میدان لگ گئے، میدان دے اندر 3 بندے نکل کے اعلان کر دے، ایک عتبہ نکل دے، ایک شیبہ نکل دے، ایک ولید نکل دے، اے 3 بندے میدان چ باہر نکل کے آدن حل من مبارز، کون ہے ساڈے مقابلے وچ آون والا؟ 3 بندے مشرکاں وچوں آئے جڑے خزاں وچ پلدے پے، کتھے پلدے پے؟ جڑا قبراں نو سجدے کرے وہ بہار لے سکدا ہے، جڑا مردیاں نو حاجت روا سمجھو بہار لے سکدا ہے، جڑا پتھراں دی پوجا کرن والا ہوے وہ بہار لے سکدا ہے۔ بہار ہوندی ہے توحید دے اندر تے خزاں ہوندی ہے شرک دے اندر۔ اعلان کر دینا حل من مبارز، کون ہے ساڈے مقابلے وچ آون والا؟ جڑے ویلے اعلان ہوندا ہے، ہن جڑا بندہ عتبہ کھلوتا ہے، ایک پاسوں شیبہ کھلوتا ہے، دوسرے پاسوں ولید کھلوتا ہے، ادھروں میدان صحابہ دے وچوں ایک بندہ نکلدا ہے جدا نام ابو حذیفہ ہے، کہ نام ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلدے نے۔ اے او بندہ میدان وچ نکلدا پیا جدے مقابلے وچ باپ کھلوتا ہے، مقابلے دے اندر چچا کھلوتا ہے، مقابلے دے اندر بھائی کھلوتا ہے۔ اے عتبہ حذیفہ دا ابا لگدا ہے، اے شیبہ چاچا لگدا ہے تے ولید بھائی لگدا ہے۔ ادھروں محمد دی صف دے اندر بہار مصطفیٰ دے نال حذیفہ کھلوتا ہویا ہے۔ حضرت حذیفہ دوڑ کے آندا ہے نبی کریم دی خدمت دے اندر، یا رسول اللہ اجازت ہوئے تا 2 ہاتھ کر لواں، اجازت ہوئے تا 2 ہاتھ نال کر لواں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کولوں او اجازت پیا لیندا تے ایک بندہ آدا ہے، او حذیفہ ذرا ویکھ تے سیدنا کھلوتا کون ہے؟ او بندہ تیرے مقابلے دے اندر آیا ہے جیدا خون تیری رگاں دے اندر گردش پیا کردا ہے، او جیدے گھر وچوں تو پل کے آیا ہے، جیدی جھولی وچوں نکل کے آیا ہے، او باپ تیرے مقابلے وچ کھلوتا ہی، او بھائی تیرے مقابلے وچ کھلوتا ہی، او چچا تیرے مقابلے دے اندر کھلوتا ہویا ہے۔ جڑے ویلے اس بندے نے گل کیتی ہے، حضرت حذیفہ پیچھے ہٹ کے آدا ہے، او یار جس دن دی بہار ملنی ہے خزاں سانو پسند نہیں، جس دن دی بہار محمد دے قدماں وچ میں حذیفہ آیا، اس ٹائم مینوں مشرک باپ ہوے تاں وی چنگا لگدا، میرا بھائی ہوے تاں وی چنگا نہیں لگدا، میرا چچا ہوے تاں وی چنگا نہیں لگدا، ہن چنگا او لگ سی جڑا اس بہار وچ آ جا سی۔ اس واسطے ہر آدمی نو اے سوچنا چاہیدا ہے
کہ میں جو چاہتا کہ میری زندگی دے اندر انقلاب آوے او پیغمبر دی بہار نو نمونہ نہ بناوے تا بہار آ سکدی. اس واسطے عمل اور سیرت اور کردار او اپناونا چاہیے جڑا کردار تے عمل کس پیش کیتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیتا ہے. اگر بندہ او اپنا لوے تو پھر ساری زندگی بندہ مطمئن ہو کے زندگی گزار سکتا ہے. اگر وجود محمد علی بہار بندے نو نصیب نہیں ہوئی پھر ساری زندگی بندہ زور تے طاقت لا لوے او دی زندگی وچ کسے ٹائم بھی بہار پیدا ہو سکتی. اس واسطے بہار پیغمبر نو لینے واسطے آدمی نو اللہ نے نمونہ دیتا ہے زندگی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ اس زندگی دے اندر میں نری بہاری بہار رکھ دیتی ہے, نری رحمت ہی رحمت رکھ دیتی ہے. اس بہار دی موجودگی وچ بندہ تینو پریشانی دی ضرورت اگر تو پریشان ہووے تب بہار محمد دے قدماں وچ آونا تیرا کم. تیریاں پریشانیاں وڈیاں پریشانیاں ہو سن تائیں دور کر دے ساں, چھوٹیاں ہو سن تائیں دور کر دے ساں, ممکن ہو سن تائیں دور کر دے ساں, ناممکن ہو سن تاوی. ایک صحابی نو لگی ہے پریشانی. کہ لگ رہی ہے؟ یہ بندہ ستا ذرا ایسا اٹھا سکتا. اس واسطے ہوں ایک پریشانی تواڈے واسطے ہے تے ایک پریشانی ادھر بھی لگی ہے. تانوں نیندر والی پریشانی ہے تے انہاں نوں کوئی اور پریشانی ہے. اس واسطے نال نال جڑے تواڈے بیٹھے ہوئے نا, چونکہ پکھے دی ہوا بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے تے بسم اللہ پڑھ کے تھوڑا تھوڑا نال ٹھکوری رکھیا کرو تاکہ انہوں تک آون دا فائدہ تے ہوے نا. جے گھروں بندہ چل کے آوے مسیح تے جبوے تے سارا دن ایتھے سو سو کے لگا وجے او دے پلے کھ نہ پوے تا آنے دا فائدہ. 8 دنوں تو بعد واز ہوندا ہے. کتنے دنوں تو بعد؟ 8 دنوں تو بعد جمعہ آندا ہے تے 8 دنوں دے وچوں 1 گھنٹہ ہوندا ہے. کتنی ہوندا ہے؟ جے 1 گھنٹہ ہی اسی سو کے مسیت وچ اٹھ ونجاوا تو اس آنے والے دا فائدہ 8 دنوں تو بعد واز کرن دا فائدہ. ہن جاگ پئے ہو سارے سوچ کے دسو نا. جے جاگنا ہوئے تو ٹھیک ہے نا, تو نماز ہی پڑھ لگی, اس تو فائدہ نہیں نا. اگلا تقریر بندہ کرنا رہے تسی ستے رہو, اے فائدہ نہیں. جاگ کے سنو تو تاں سناوا. سارے آنکھوں نہ سبحان اللہ تاکہ ستے ہوئے جاگ نہیں مزہ نہیں آیا. زور نہ لاکھو. جڑے نشے چ بیٹھے انہاں دا نشہ اکھڑ وجے نا پھر تقریر شروع کر سا. سارے آنکھوں ایک باری. اچھا ہن ٹھیک ہے نظام میرے خیال ہے. صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم دی محفل دے اندر بیٹھا ہویا ہے پر پسینہ پسینہ ہے. نبی کریم دی مجلس وچ بیٹھا ہویا ہے پر چہرے تے آثار مسرت نظر نہیں آ رہے, چہرے دے اوتے خوشی نمایاں نظر نہیں آ رہی. پریشانی نری حیرانی حضرت سلمان دے چہرے تے ٹپک دی ہوئی نظر پہ آندی ہے. تے چونکہ محمد رسول اللہ جویں ساری کائنات دا نبی بن کے آئے, ایویں اپنی امت دا حکیم بھی بن کے آیا ہے, نبض شناس بھی بن کے آیا ہے. محمد رسول اللہ بندے دیاں کیفیتاں ویکھ کے تے محسوس کر لیندا ہے. اس وقت سلمان کولوں پوچھ دین کیف الحال, اے سلمان دس کے حال ہے تیرا, مینوں تیرا حال کوئی چنگا نہیں لگ رہا. تیرے چہرے تے اداسی نظر آ رہی ہے, تیرے چہرے تے پریشانی نظر آ رہی ہے. اس وقت اداس تے پریشان چہرہ میں محمد دی بہار وچ چنگا نہیں لگدا. اس وقت سلمان تو دس تینوں کیڑی پریشانی لائق ہو گئی ہے تاکہ میں تیری پریشانی دا کوئی علاج سوچاں, تیری پریشانی نو ختم کراواں. حضرت سلمان کہندا یا رسول اللہ اور تا کچھ نہیں, ایک پریشانی ہے جو جیدا میں غلام تے او نرا شیطان یہودی ہے,
وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے، میرا مالک ہے، مینوں ستاندا رہ ویندا ہے، ہر ٹائم مینوں تانو تانے ماردا ہے، ہر ٹائم مینوں گلاں سناندا رہ ویندا ہے اور مینوں نال نال آدا ہے او سلمان جے تو محمد علی بہار نو من لیتا تے میں تیری گردن اڑا دینی ہے، میں تینوں مار کے قتل کر دینا ہے۔ حضرت سلمان کہندے یا رسول اللہ اسا تا پتہ کوئی نہیں جو میں بہار مصطفیٰ دے مزے پیا لیندا، میں دیدار محمد دے مزے پیا لیندا، میں پیار محمد دے مزے پیا لیندا، انتظار محمد دے مزے پیا لیندا، وقار محمد دے مزے پیا لیندا، بہار محمد دے مزے پیا لٹدا۔ اس واسطے او مینوں بار بار دھمکیاں دیندا رہ ویندا ہے، او سلمان جے تو بہار محمد نو من گدا تے تیری خیر نہیں، اے پریشانی ہے جڑی وجہ دے نال میں غم زدہ رہ جانا۔ محفل ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے ویلے حضرت سلمان دیاں گلاں سنیاں نے، محمد چونکہ شفیق محمد ہے، محمد چونکہ رفیق محمد ہے، محمد چونکہ رقیق القلب محمد ہے، دل نرم ہے میرے محمد رسول اللہ دا، اپنیاں پریشانیاں تے دکھاں نو سہ ویندا ہے پر امتی دے دکھ نو ویکھ کے ساندا نہیں۔ پیر ہوے تاں ایو جیاں ہوے، قائد ہوے تاں ایو جیاں ہوے جڑا اپنے اوتے مصیبتاں چا لوے پر اپنے مرید تے اپنے تابعدار دیاں مصیبتاں نو برداشت نہ کردا ہوئے۔ اگر ایو جیاں پیر ملے تا امت نو ملے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جڑے ویلے سلمان نے گلاں کیتیاں محمد پاک دیاں اکھاں وچوں آنسو انج پے وگدن جویں برسات دے موسم وچ بارش پی چلدی ہوئے، اللہ دے پاک رسول رو رہے ہیں زارو قطار۔ مجلس ختم ہوئی ہے، سلمان چلیا گیا ہے، وقت کافی وچے گزر گیا ہے، کئی دن گزار کے پھر سلمان چپ کے آئے محفل دے اندر بہ گئے تے پھر بھی پریشان نظر پہ آندا ہے۔ نبی کریم پوچھدن کیف الحال سلمان، پھر مینوں اج پریشان نظر آندا ہے، کوئی افاقہ نہیں ہویا، کوئی حالات چنگے نہیں بنے۔ حضرت سلمان کہندا یا رسول اللہ بڑا ظالم یہودی نامراد اندر دا پلیت خزاں دا ماریا ہویا ہے، شرک دا لتاڑیا ہویا ہے، شرک دا کٹیا کٹایا ہویا ہے، اس واسطے وہ مشرک ذلیل کتا میرے نال سلوک چنگا نہیں کردا، مینوں ماردا وی راندا ہے، تانے وی ماردا ہے، گلاں وی سناندا ہے تے روٹی وی کئی دن نہیں دیندا، کام بھی بھاری بھاری کراندا ہے، کھانے پینے واسطے بھی کوئی شے نہیں دیندا۔ میں بڑا پریشان کہ اللہ میری کدوں اس کو جان چھڑاونی ہے، میں تو اس پریشانی دے اندر زندگی گزار رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہیں سلمان اج تیرا دکھ سن کے میں محمد کولوں برداشت نہیں پیا ہوندا، اس واسطے ہن میری محفل وچ اٹھ کے سیدھا لگا ونجو سے مالک یہودی دے کول ون کے او دے کولوں پوچھ کے آوے یہودیاں کتنے پیسے لے سے تے میں سلمان نو آزاد کر سے، میں تینوں وہ چیزاں دے دیواں تے تو میری جان نو چھوڑ دے۔ سلمان خوشی دے نال دوڑدا گیا ہے، مالک دی خدمت دے اندر پہنچ گیا ہے، آدھا یہودیاں دس اج کتنی چیزاں لینیاں نی، اج میں سلمان تیرے کولوں نجات چاہندا، اج میں سلمان تیری خزاں وچوں نکل کے جانا چاہندا، اج تیری ذلت وچوں نکل کے جانا چاہندا، میں سلمان نو تیری غلامی قبول کوئی نہیں۔ حضرت سلمان کہندن جدوں میں گل کیتی یہودی خوش ہو گئے۔ یہودی کیا ہو گیا؟ کیونکہ یہودیاں نو کی شے چنگی لگدی ہے؟ ایمان دل وچ ہوندا کوئی نہیں، تے جس نو ایمان دی دولت نہ ملے تو کیڑی دولت کٹ دے؟ پیسے والی دولت تے مر مٹدا ہے۔ اے وکھری گل ہے جو اج دا مسلمان ہی اس ایمان والی دولت نو چھوڑ کے تے دنیا والی دولت دے پیچھے دوڑدا پیا ہے۔ اگر دنیا دی دولت پیچھے بندہ پیا ہے، ایمان چھٹ گیا ہے تے او دے گھر وچ بے حیائی نچ سکدی ہے، ایمان دی نشانی تے رمق پیدا نہیں ہو سکتی۔ جس دن دا تو دنیا دا طالب بنیا ہے اس دن تیرے گھر دے اندر ٹی وی نچیے، اس دن تیرے گھر دے اندر کیبل نچا ہے، اس دن تیرے گھر دے اندر ڈش دیاں لانتاں آئیاں نے۔ اگر تو دنیا دا طالب نہ ہوئے ہاں تا اس پیسے نو تو اللہ دے رستے چ خرچ کرے ہاں، شیطان والے چیزاں نہ لوے ہاں، چونکہ تو شیطان دا بندہ بن گیا ہے، اس واسطے کام ہی شیطانی، کام ہی تیرے
رحمانی بندہ ہوئے تا دنیا آوے تا دنیا نو ٹھوکر مار کے تے پرا ہٹا دیندا ہے آدھا یار مینوں اللہ دی رضا چاہیے دنیا دی چیزاں ویکھو نا یہودی خوش ہوئے کہ چلو سلمان جان چھڑاندا ہے تا دنیا تا ملدی ہے پر دنیا بھی اج ملدی ہے جویں اج میں چاہساں جویں میں اپنی مرضی دے نال منگساں مینوں دولت ہی اونجے ملنی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے جڑے ویلے میں انہوں آکھے منگ کتنے پیسے منگ دائی وہ سوچ پہ گیا جو کتنے منگا اے مینوں کتنے دے سکتا ہے اس آکھے یار شرط ایو جی لاواں جڑی اے نہ پوری کر سکے تے نہ اے دی جان چھٹے اس وقت کوئی بھاری شرط لا کے تے میں نو پھسا لواں حضرت سلمان کہندے نو سوچ سوچ کے آدا ہے او سلمان اج جان چھڑاونا چاہنی 1000 اشرفیاں لیساں تے 300 کھجور دیاں کلمہ لیساں تے میری زمین دے اندر او 300 کھجور دیاں کلمہ لے کے انہاں نو اندر لا دے جڑے ویلے کلمہ لگ ونجن او پل ونجن پلنے تو بعد جوان ہو ونجن جوانی تو بعد انہاں تے پھل لگ ونجے پھل لگنے تو بعد میں پھل کھاساں تے تیری جان تا چھوڑ ساں حضرت سلمان پہلے ہی پریشان ہے یہ شرط سن کے الٹا زیادہ پریشان ہو گئی ہے کہ کون کھجوراں لاوے اشرفیاں لاوے کھجوراں وڈیاں ہوویں پھل لگے وتے سور کھاوے تے تا میری جان چھٹے اس واسطے میری جان چھٹنی او شودا مایوس ہو گیا حتیٰ کہ کئی دنوں تک نبی کریم دی خدمت وچ واپس جواب لے کے بھی اللہ دے پاک رسول انتظار پہ کر دن کے سلمان کدوں آسی جواب لے کے تے میں سلمان دے متعلق کوئی مسئلہ سوچ بچار کے حل کراں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کئی دنوں تو بعد دوبارہ خدمت دے اندر حاضر ہوئے تے پھر سر تلے سٹے ہوئے پریشانی دے عالم دے اندر بیٹھا ہوئے سلمان نبی کریم پوچھ دینو سلمان تو جواب نہیں دیتا میں تا انتظار پہ کردا کہ تیرے مالک یہودی نے کے جواب دیتا ہے آکے یا رسول اللہ اس ظالم جواب ہو جیا دیتا ہے جڑا میں پورا نہیں کر سکدا جدوں پورا نہیں کر سکدا تے میں تساں دی خدمت وچ اس وجہ دے نال نہیں آیا نبی کریم آدر و یارا بہار محمد دی ہوندیاں مینوں تیری پریشانی برداشت نہیں ہوندی چنگی نہیں لگدی حضرت سلمان کو پوچھ دین دس تا صحیح کیڑی شرط بھاری لائی آکے 1000 شرفیاں پیا منگدا ہے او دنیا دا کتا 300 کلمی نسخے درخت پیا منگدا ہے کھجوراں دے آدے وت لاو بھی صحیح پالو بھی صحیح او دے پھل لگن تے کھاواں تے تاں جان چھوڑ سا نبی کریم فرماندے یار خیر ہے پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں جے میرا کلمہ پڑھ گیا میرے قدماں وچ آ گیا ہے میرا امتی بن گیا ہے میرا خادم بن گیا ہے غلام بن گیا ہے عاشق بن گیا ہے میری تابعداری دے اندر آ گیا ہے توت میں کو اللہ تے امید ہے اللہ تیریاں پریشانیاں رہن نہیں دیندا حضرت سلمان کہنے پھر کے ہوئے یا رسول اللہ صحابہ نو بلایا نے صحابہ سارے کٹھے ہو گئے نبی کریم فرماندے نے فدعو مخلصین او میرے یارو میں محمد بھی دعا کردا تے تساں بھی دعا کرو سلمان دے حق وچ کہ اللہ اینو دعا کتھوں پہ منگدے معلوم ہوندا ہے کہ بہار آونی تا ہے جو محمد دے اس نسخے نو من گنا تھا کہ جدوں پریشانی آوے کتھوں منگنا ہے تلویاں کولوں او تا شودے آپ ہی خزاں وچ چلے گئے جڑے زندگی دی خزاں وچ آ گئے موت دی خزاں وچ آ گئے مصیبت دی خزاں وچ آ گئے قبراں وچ آ گئے دفن ہو گئے مدفون ہو گئے او شودے تینوں دے سکدے کچھ وہ تا آپ ہی دعاواں دے محتاج ہیں تینوں نہ کیڑی شے دیونی ہے نبی کریم فرماندے نے فدعوا اللہ
اللہ کو دعا کر دے. صحابہ نے بھی دعا منگی, سلمان بھی دعا منگ رہے ہیں, خود سید الاولین والآخرین بھی دعا منگ رہے ہیں. جڑے ویلے دعا ختم ہوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی نو آکھ دین جلدی کر و یارا اس فلانے قبیلے دے اندر لگا وج قبیلے تشیبہ دے اندر اتھے ایک یہودی ہے جڑا کھجوراں دا باغ لایا ہویا سی, اس نو ونج کے آکھ جو محمد پاک پہ آکھ دئی 300 کلمی نسخے کھجوراں دے چاہی دن جلدی کر دے دے. جڑے ویلے پیغام محمد گیا ہے یہودی نے 300 نسخے کلمہ دے دیتے نے. کلمہ لے کے صحابی واپس آ گئے. سلمان جے بیٹھے ہوئے نے وچوں وچوں خوش ہو گئے جو اللہ میرا کیڑا سبب بنا دیتا ہے. نبی کریم فرماندے نے میں اپنے مالک یہودی دے کول پوچھ کے آ جو کیڑی پٹی وچ لاواں تیریاں کھجوراں. سلمان دوڑدا گیا ہے, او دا یار فلانی جگہ تے لگاون تے اس پٹی دے اندر کھجوراں دے درخت لا دے. سلمان پوچھ کے آئے, نبی کریم ادھروں چل پین کھجوراں دے درخت پکڑے ہوئے نال کلمہ چائے ہوئے نے. حضرت عمر نو آدن تو ایک مشکیزہ پانی دا بھر لے. تو کے کر عمر جیاں جوان مشکیزہ پانی دا کندھے تے رکھ کے پیچھے جا رہی ہے. سید الاولین والآخرین امام المرسلین کھجوراں دی کلمہ لے کے اگا جا رہے نے. سلمان ادھروں پوچھ کے آ گیا ہے جو اس پٹی دے اندر لاونی نے. نبی کریم اپنے نبوت والے ہتھاں نال کلمہ پھیلانے. کیڑے ہتھاں نال؟ رحمت نبوت والے ہتھاں دے نال کلمہ پھیلاندے نے. او نبوت والے ہتھاں نال کلمہ پیا لگ جن. عمر دے عدالت والے ہتھاں نال پانی پیا لگ دے. او جیڑیاں کلمہ نو نبوت دے ہاتھ لگ ونجن, جیڑیاں کلمہ نو عمر دی عدالت دے پانی مل ونجن, او کلمہ ٹھہر دیا نہیں ہوندیاں, او کلمہ انتظار نہیں کر دیا ہوندیاں, او کلمہ وقت تو پہلے جوان ہوندیاں نے. اس وقت نبی کریم نے کلمہ لا لئے, پانی لگ گئے. حضرت سلمان کہندے نبی کریم واپس مڑ گئے. جڑے ویلے واپس گئے نے دعا دن ہوئے, نبی کریم پھر اسے باغ دے اندر آ گئے تے دعا کیتی. کی منگی؟ باغ لائے, ہتھاں نال لائے, ود منگدے کتھوں بین. اللہ اس باغ دی مدت نہ بڑھاویں, اس باغ نو زیادہ دیر تو نہیں دیر نہ کراویں, بلکہ نو جلدی جلدی آٹومیٹک تیار کر. اللہ ساڈی ضرورت ہے تو پوری چکر. جے تو اینو آٹومیٹک پال کے وڈا چکرے تیرے اندروں تا دیر کوئی نہیں. تیرے دربار تا تو ساریاں قدرتاں دا مالک ہے. سلمان کہندے دوے دن دعا منگ کے واپس موڑن, مت تریے دن آون تا درخت بنے کھلوتے. اللہ دے رسول وت چوتھے دن اسے باغ دے اندر ہے, اگا آواں تا درختاں نو پھل لگے پے. پھل لگا ہے تے پکا ہے تے تلے کن کن کر کے تے ڈھاندا پیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان نو واپس لے کے آ گئے نے. صحابہ نو آدن جلدی کرو چندہ دیو. کہ کرو تو ساڈا چندے تو تنگ ہو نا, اے انہاں دی گل ہے صحابہ کرام دی. نبی کریم آدن چندہ دیو. ایک بندہ آخر میں مسیح تو سامنے اس واسطے جمعہ نہیں پڑھتا, استاد ہر جمعے چندہ مانگتے. بہرحال صحابہ کرام کولوں چندہ پہ منگدے. نبی کریم ضرورت پہ ونجے تا نبی بھی چندہ پہ منگدے. جڑے ویلے چندہ کیتا صحابہ کرام دے اندر 1000 اشرفی منگی تے پوری ہو گئی. 1000 اشرفی دی تھیلی بھر کے نبی کریم سلمان دے ہاتھ وچ رکھ دین. آدن ونج سلمان اس یہودی دے کول اونوں ونج کے تھیلی اشرفیاں دی پکڑا کے گن کے کر گن چونکہ متا آنکھیں جو روپیہ گھٹ گیا متا مر ونجے جان نکل ونجی. پوری 1000 اشرفی گن کے وط گن شمار کر کے تے پوری کر لے. آکھے 1000 اشرفی پوری ہو گئی ہے. آکھے باغ وڈا ہو سی تے تاں جان چھوڑ سا, پھل لگ سی تے تاں جان چھوڑ سا, پھل کھاسا تے تاں جان چھوڑ سا. کہ جل کے کر او پیا سوچدا ہے کہ باغ تا لگ گیا تے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ سی اودے پلنے تے, کتنا عرصہ لگ سی اودے جوان ہون تے. او اس سوچ تے سلمان دا جل یار باغ نو اکھاں نال ویکھا. اس ٹائم یہودی آدھا اب بے وقوف تو مینوں پاگل بنادا پئی, پرسوں لائے تے اج وکھاندا ہے.
یہ پرسوں آیا کہ باغ کیڑی جگہ تے لوا آ جاتا جول ویکھ لے ایک ہی پیاکھ نے حضرت سلمان آدن جے میں لاوا ہاتھ وقت سوچے ہاں جس لائے تینوں او دا پتہ کوئی نہیں جو زمین تے انگل دا اشارہ کرے اللہ چن وی دو ٹکڑے کر دیندا ہے تینوں اس محمد دے ہتھاں دا پتہ کوئی نہیں جو انگلی دے وچوں چشمے پانی دے اللہ جاری کر دے وے اس محمد دا تینوں پتہ کوئی نہیں کہ اس محمد دے ہاتھ لگ ونجن تے جڑی بکری وچ دودھ نہیں ہوندا اللہ اساں وی دودھ والا بنا دیندا ہے اس واسطے تو بے وقوف ہے آکھے جل میرے نال تینوں وکھاواں باغ او یہودی حیران ہو کے یقین انہوں نہیں پیاندا پر نال لگایا ہے اوتھے آیا جڑا مدینے وچوں بندہ چلے مسجد قباء پاسے ونجے تا رستے دے اندر باغ آندا ہے نبوت دے ہتھاں لا لگا ہویا سلمان نال مالک نو لے کے آئے جڑے ویلے باغ دے کول پہنچے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے لگے ہوئے باغ نو اس یہودی نے ویکھے حیران تے پریشان ہو گیا ہے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے آدھے واہ سلمان تو تا بڑا کمال کر دیتا ہی 3-4 دناں دے اندر ساریاں شرطاں پوریاں کر دتی نہیں حضرت سلمان نو کہندا یار جڑے نبی نے جڑے پیغمبر نے اس باغ نو ہاتھ لین تے باغ بھی آٹومیٹک تیار ہو گیا ہے اج میں یہودی چاہندا جے اس محمد دے ہاتھ میں یہودی نو لگ ونجن تے میں جہنم دی اگ تو بھی بچ ولنا ہے اس وقت سلمان اللہ دا نام مینوں جلدی جلدی محمد دے قدماں دے اندر لے ون میں بہار محمد دے اندر آونا چاہندا جڑا خشک لکڑیاں نو ہاتھ لاوے تے اللہ بہار تبدیل کر دیندا ہے او کافر یہودی نو ہاتھ چلاوے تا اللہ مومن تے مسلمان بنا دے وے اس وقت مینوں پہلے نمبر تے محمد دا کلمہ پڑھا دوے نمبر تے جڑا ہاتھ باغ وچ لگ گئے محمد کریم دا اس باغ نو میں استعمال نہیں کردا اللہ دے نام تے نو قربان پیا کردا ہے اللہ دے نام دا تقسیم کر چھوڑ اس واسطے درختاں وچ بہار آئی ہے تا محمد ہاتھ لائے انساناں وچ بہار آئی ہے تا پیغمبر دا ہاتھ ملک چ بہار آئی ہے تا پیغمبر دا ہاتھ وطن چ بہار آئی ہے تا پیغمبر دا ہاتھ مکے چ بہار آئی ہے تا پیغمبر دا ہاتھ مدینے وچ بہار آئی ہے تا پیغمبر دا ہاتھ پیغمبر دا ہاتھ جب تک تیرے وجود نو نہ لگے پیغمبر دی سنت تیرے وجود نال مست ٹچ نہ ہوے اس ٹائم تک تیری زندگی چ انقلاب اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ